بے اولاد جوڑے کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے تو نوازا نہیں تھا، لیکن دل بڑا نرم دیا تھا۔ حمید جب گھر آیا شام کو تو اس کی بیوی کے پاس مائی نذیرہ بیٹھی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں اور کہتی ہے ناصرہ دیکھو اس کے بیٹے نے آج پھر گلی میں لا کے مارا ہے ماں کو۔ ماں سے چلا بھی جاتا نہیں ابھی، پورے پاؤں سوج گئے ہیں، منہ پہ کتنے زخم کے نشان ہیں، کپڑے ہی پھٹ گئے تھے، میں نے چھڑوا کے اس کو اپنے گھر لے کے آ گئی۔ حمید کہتا ہے اللہ کی بندی پرائی آگ مت گدا کر، اس کا بیٹا بدتمیز سا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، نشئی ہے، تو فائدہ نہیں ہے، تو اپنے کام سے کام رکھا کر۔ ہو سکتا ہے مائی نذیرہ نے کچھ بولا ہو۔ حمیدہ کہتی ہے، ناصرہ کہتی ہے کہ آپ کیسی بات کریں نا حمید، اس کا تو منہ پہ لکوا مارا ہوا ہے، ایک لفظ ادا کرنا ہے تو 5 منٹ بعد بولتی ہے، بغیر آنسر کے چل نہیں سکتی، اس نے کیا بولنا ہے کسی سے۔ تو اتنے میں حمید کہتا ہے کھانا بن گیا تو لے آؤ۔ حمیدہ کے بیٹھا ہے تو ناصرہ کے کہتی ہے مسکرا کے، دوپٹہ دانتوں میں دبا کے، شرما کے، ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ حمید سمجھ گیا کوئی فرمائش کرے گی ابھی، کہتی ہے کیوں نہ ماں جی کو اپنے گھر رکھ لیں۔ حمید کہتا ہے کیا بات کرتی ہو، کسی کی ماں ہے، وہ بدتمیز لڑکا ہے، کوئی بدتمیزی کرے گا کہ نہیں نہ، آپ کوئی راستہ نکالیں، آپ اس کے بیٹے سے پوچھیں، ہم ماں جی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ حمید کہتا ہے میں کیا پوچھوں، کہتا ہے نہیں آپ کچھ ترکیب لگا لیں گے، آپ کا تو بہت دماغ ہے، اب پمپ کر رہی ہے۔ حمید کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کچھ۔ ادھر ناصرہ اٹھی ہے کچن میں سے 5-6 ڈشیں بنا کے لائی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ حمید سمجھ گیا کہ جو مسکے لگائے جا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ماں جی کے گھر گیا، اس کے بیٹے شکیل نے دروازہ کھولا، اسے کہتا ہے کہ نا اندر چل کے بات کریں۔ شکیل اندر بلا لیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اللہ کے بندے نہ چائے پوچھے نہ پانی۔ حمید کہتا ہے کہ نا میری بیوی نا کچھ علم جانتی ہے قرآن پاک سے، جو لکوا جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر دعائیں پڑھتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کی ماں کو نا ہفتے 10 دن اپنے گھر رکھیں گے، اس پہ علاج کرنا ہے، روحانی علاج کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو رکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ کہتے ہیں جی اجازت ہے، آپ رکھ لیں، اور دل میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی۔ اب حمید اٹھنے لگا تو کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی لگ جائے۔ ادھر اس کا بیٹا کہتا ہے بیوی یہ بھی کچھ کہنے لگا تھا، اس کی بیوی دروازے کے پاس چھپی بیٹھی تھی، وہ اسے اشارہ کرتی، 6 انگلیوں 6 اشارہ کرتی ہے، کہتا ہے کہ چاہے 6 مہینے رکھ لیں، میری ماں کو ٹھیک ہونا چاہیے بس۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گیا ان کو ماں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں جان چھوٹے بس ماں جی سے۔ کیسی بدتمیز اولاد ہے، بے ہدایتی لوگ ہیں۔ وہ گھر آتا ہے، گھر آ کے نا بتاتا سارا بات۔ ناصرہ بڑی خوش ہوتی ہے، ان کے گھر میں بڑھیا نہیں آتی بلکہ گڑیا آ جاتی ہے، گڈی ہو جاتی ہے بالکل۔ اس کے جو سنہری بالوں میں کنگھی کرتی، تیل لگاتی، ان کے پاؤں کی مالش کرتی، ان کے لیے کھانا بناتی، پورا گھر بڑا خوش رہتا۔ جب ماں جی جیسے بچہ بولتا ہے نا توتلا سا ہے، کافی دیر میں ورڈ ادا کرتا ہے، ایسے ماں جی نا اپنی لکوے کی وجہ سے ایک ورڈ بڑی دیر میں ادا کرتی، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب ماں جی کھانا کھاتی تو دانت نہیں تھے تو کافی دیر چباتی، اب میاں ابھی بیٹھ کے ہنستے رہتے ہیں ماں جی کے پاس، اور ماں بڑی خوش ہو گئی، وہ بڑی ماں بھی ان کو بہت دعائیں دیتی۔ ان کی اولاد تو تھی نہیں، رونے لگ گئی۔ اور نہ ماں جی جب بھی نہ دیکھتے ہیں ٹی وی میں کبھی مکہ اور مدینہ کی فوٹو تو بڑی نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پریشان ہوتی۔ حمید اور ناصرہ سمجھ گئے کہ نا ان کا جو ہے نا مکہ اور مدینہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، عمرہ کرنے کا۔ اور جب سے ماں جی گھر میں آئی تھی نا کام میں بڑی برکت آ گئی تھی۔ جو دکان اس کی کرائے پہ تھی نا اس دکان کا مالک بن گیا تھا، پیسے کا ریل پہ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ جتنی بھی دولت آ رہی ہے نا ماں جی کی دعاؤں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ عمرے کا ٹکٹ لیا اور تینوں عمرے پہ آ گئے۔ ماں جی نے یہاں پہ آ کے ان کو ڈھیریں دعائیں دی، اللہ گھر جب سامنے خانہ کعبہ ہے، صحن میں بیٹھی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اور وہ بڑے خوش ہو گئے، عمرہ ادا کیا، سکون سے گھر آ گئے۔ گھر آنے کچھ دن بعد ہی حمیدہ کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لے کے، تو ڈاکٹر بناتا ہے کہ عجیب کام ہے، جب ہماری رپورٹ کے مطابق آپ کبھی میاں بھی جو تھے نا ماں باپ نہیں بن سکتے تھے، لیکن اللہ نے کرم کر دیا ہے، آپ کی جو بیوی ہے وہ پیٹ سے ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماں جی نے دعائیں دی ہیں نا سر، ان سے جو ہے نا ہم پہ کرم ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی جو منظور، ماں جی کچھ دن بعد انتقال فرما گئی۔ اور جب یہ عمرے سے واپس آئے نا دیکھتے ہیں کہ جو اس کا بیٹا تھا نا اس کی بیوی کی لڑائی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کی زبان کاٹ دی، اور بیوی نے جناب اس کے ہاتھ پہ نہ چھری ماری اور نسیں کٹ گئی، جسے ہاتھ سن ہو گئے دونوں۔
اب ہاتھ حرکت نہیں کر پاتے۔ اللہ کا عذاب جو جی انتقال فرما گئی ماں جی۔ ناصرہ ایک دن اپنے شوہر حمید سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں رات میں خواب میں نا ماں جی کو دیکھا تھا۔ کہتی ہے میں حشر کا میدان لگا ہوا ہے، ہر طرف نا افراتفری کا ماحول ہے، میں بڑی پریشان تھی، اتنے ماں جی آئی ہیں، میرا ہاتھ پکڑا، کہتی ہے آ ناصرہ تجھے پل سرات پار کرا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نا میرا ہاتھ پکڑا اور پل سرات پار کرا دیا۔ آگے بڑا سا باغ آ گیا، وہاں پہ چشمے بہہ رہے ہیں، دودھ کی شہد کی نہریں ہیں، بڑا پیارا ماحول ہے۔ تو میں نے پوچھا، ناصرہ کہتی میں نے پوچھا کہ ماں جی ابھی پل سرات کب آئے گا؟ کہتی تو پتہ ہی نہیں لگا نا پل سرات پار کر رہے ہیں۔ کہ پار کر رہے ہیں؟ کہتا ہاں۔ اتنے کہتا ہے ایک دیر میری آنکھ کھل گئی۔ حمید کہتا ہے اچھا محنت ساری میں کروں، عمرے میں لے کے جاؤں، اس کے بیٹے سے میں پوچھوں، ان کا خرچے میں اٹھاؤں، اور پل سرات پہ اکیلی پار کر کے چلی گئی، میرا خیال نہیں آیا تم کو؟ او حمید، ناصرہ کہتی ہے ہو سوری سوری سوری، جب کل کبھی آئیں گی نا پھر ماں جی تو میں ان سے آپ کے بارے میں بات کروں گی۔ لیکن ویسا ہی خواب حمید نے دیکھا تھا۔ پہلے خواب ناصرہ کے پاس آیا، پھر وہ مایا جی حمید کے خواب میں آئی ہے، اور حمید سے پتہ کیا کہتی ہیں؟ حمید کا ہاتھ پکڑ کے آتی ہیں میں حشر کے میدان میں، آج تجھے میں ناصرہ کے پاس لے کے جاؤں، پوچھ پاک کراتی ہوں، جہاں ناصرہ وہاں لے کے جاتی ہوں۔ دیکھیں بوڑھے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کرتے گھر میں، نہ کام کرتے ہیں، لیکن دعائیں بہت دیتے ہیں۔ بوڑھا درخت ہوتا ہے نا، پھل تو دیتا نہیں ہے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی تربیت، آپ کے بچوں کی تربیت، گھر میں رحمت کا فرشتہ آتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ انتقال فرما جاتے ہیں نا، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک طرف اس کا سگا بیٹا ہے، وہ ساری دنیا میں ذلیل ہو گیا، اور ایک طرف یہ صرف جس نے بڑھاپے میں چند دن خیال رکھا اور ان کے عمرہ بھی کرایا، ان کے کتنا کام کیے، اور اس ماں کی دعاؤں سے جو بے اولاد تھے، جن کو ڈاکٹر کہہ رہا تو اولاد نہیں ہو پائے گی، ان کو اولاد ہو گئی، کاروبار میں ریل پیل ہو گئی، آج وہ پورے شو روم کا مالک ہے۔ یہ کہانی ہے، اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔